الرحیم لقول علیہ الصلاۃ والسلام الخلافۃ ثلاثون سنۃ ثم تصیر ملکا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، میرے پاس عقائد النصفیہ اور پھر شرح عقائد اور اس کے بعد نبراس جو ہے یہ علامہ محمد عبدالعزیز برہاروی رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے موجود ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے خلفائے راشدین جو ہیں وہ چار ہیں: سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان بن عفان اور سیدنا علی المرتضیٰ۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے یہ چاروں خلفاء جو ہیں یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اب قرآن نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہارے خلفاء بنائے گا زمین میں، تو یہ چاروں خلفاء میں اپنے کئی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر چکا ہوں کہ یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اور جب قرآن نے کہا کہ وعدہ کیا آپ کے خلفاء ہوں گے، تو حدیث کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ان خلفاء کی مدت خلافت کو بھی ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میرے بعد خلافت نبوت 30 سال باقی رہے گی، اور اس کے بعد ثم ملکن، اس کے بعد سلطنت آ جائے گی، بادشاہت آ جائے گی۔ تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں یا نہیں ہیں۔ تو تمام علماء کرام نے 4 خلفاء کے بعد امام حسن کو خلیفہ راشد قرار دیا ہے۔ کیوں راشد قرار دیا ہے؟ کہ سیدنا صدیق اکبر کے 2 سال کچھ ماہ، سیدنا عمر بن خطاب کے 10 سال، سیدنا عثمان بن عفان کے 12 سال اور سیدنا مولا کائنات کے 5 سال کچھ ماہ، ان کو جمع کریں تو 6 ماہ سیدنا امام حسن کے اس میں شامل کریں تو یہ 30 سال کی مدت پوری ہوتی ہے۔ تو خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے اس کی مدت 30 سال ہے، اور ان 30 سالوں میں 5 شخصیات جو ہیں وہ خلیفہ بنی، جن کے نام جو ہے وہ میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نص ہے کہ خلافت نبوت 30 سال تک باقی رہے گی، اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی۔ تو اس 30 سالوں کے اندر، ان 30 سالوں کے اندر 6 ماہ جو ہیں وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں۔ یہ بات اور مسئلہ واضح کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2-4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیس بک پر، جو کہ غالباً مفتی اشتیاق ضیائی صاحب نے شیئر کی ہوئی تھی، اور اس میں سید امتیاز حسین شاہ صاحب جو بری سرکار کے امام ہیں اور حسین الدین شاہ صاحب کے قریبی شاگردوں میں سمجھے جاتے ہیں، وہ ہمارے کراچی کے ہمارے دوست ہیں، تقریباً 6-7 سال ہم نے ایک ساتھ کام کیا ہے۔ سید ذوالفقار شاہ گیلانی زیدہ شرفہ، 1-2 اداروں میں ہم نے کچھ عرصہ تک تدریس بھی ساتھ میں کی ہے۔ ان کے خلاف رد کر رہے تھے، اور اس میں ذرا الفاظ کا جو انتخاب بھی تھا وہ سخت تھا۔ تو اس میں کئی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ امام حسن لجپال کی جو خلافت ہے وہ خلافت عامہ ہے۔ میں نے جب ان سے بات کی قبلہ شاہ صاحب سے، تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتاب کا مجھے حوالہ دیا، اور پھر جب میں نے چیزوں کو دیکھا تو پیر مہر علی شاہ صاحب اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان دونوں بزرگوں نے لکھا ہے کہ امام حسن پاک کی جو خلافت ہے یہ خلافت عامہ ہے۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگان دین اہل سنت کے جتنے بھی آئے ہیں، ان تمام کا یہ موقف ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ خلیفہ راشد ہیں۔ تو شاہ صاحب سے میں نے بات کی، اور شاہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کی، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ 1-2 دن کے اندر اس معاملے کو دیکھا جائے۔ تو ابھی عصر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا قبلہ سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی زیدہ شرفہ نے جو ہے وہ رجوع کیا ہے بغیر کسی تعویل کے، اور میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی کہ انہوں نے رجوع کیا ہے۔ اور ایک عالم کا خاصہ یہی ہے کہ جب مسئلہ اس کے سامنے آئے تو وہ رجوع کر لے، اور میری عادت ہے کہ جب کسی کا مسئلہ پہنچتا ہے تو میں اس سے رابطہ کرتا ہوں، یہاں تک کہ مفتی طارق مسعود سے بھی میں نے میسیجز وغیرہ کیے اور رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ اور کچھ دن پہلے جو ہے وہ شہنشاہ نقوی صاحب جو ہیں شیعہ کے، انہوں نے پیر صاحب کے متعلق غلط بیانی کی تھی، تو میں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا، اس کے بعد ویڈیو بنائی تھی۔ میں شاہ صاحب کی تحسین کرتا ہوں، اور شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں روافظ کے خلاف،
اور جو کہ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں یا اوہام پیدا کرتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، اسی طرح الحمدللہ یہ مل جل کے سارے ساتھی کام کریں گے تاکہ اہل سنت کے اندر جو روافظ ہیں ان کا جو ہے وہ صفایا ہو۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں، اس 30 سال کی مدت کے اندر آتے ہیں، جو کہ ہماری تمام عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو ذکر کیا ہے، وہ میرے مطالعے میں جو بات آئی ہے وہ ایک خاص سوال کا انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت راشدہ میں ہیں یا نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ مہاجرین میں سے نہیں ہیں، سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں، فلہذا وہ اس میں نہیں آتے۔ یہ وہ شرط ہے کہ جو ان بزرگوں کی جانب سے ہے، اور باقی جمہور اہل سنت کے جتنے بھی مورخین ہیں سیرت کی کتابوں میں وہاں یہ شرط ذکر نہیں کی گئی ہے۔ خلیفہ کی جو شرائط ہیں وہ 7-8 شرائط بنتی ہیں، اور ان میں یہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے۔ اس پر میں تفصیلی بات کر بھی چکا ہوں ایک پوڈ کاسٹ میں، جو شیعہ نہیں ہے مفتی فضل ہمدرد، یہ شیعہ ہے، لوگ اس کو سنی سمجھتے ہیں، یہ شیعہ ہے، اس کے پوڈ کاسٹ میں 3 گھنٹے کا میرا پروگرام پڑا ہوا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں، اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح شاہ صاحب نے رجوع کیا الحمدللہ کہ ہم کہیں کہ ان 4 بزرگوں کی خلافت خاصہ ہے اور ان کی عامہ ہے، کیونکہ حدیث جو ہے یہ مطلق ہے۔ سرکار نے فرمایا الخلافت 30 سنۃ ثم تسیر ملکا، کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ سلطنت آ جائے گی۔ باقی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو جو خلیفہ راشد کہا جاتا ہے وہ مانوی طور پر کہا جاتا ہے، اور جو امام مہدی کو خلیفہ راشد کہا گیا ہے وہ دیگر احادیث طیبہ میں ہے، اور خلافت علی مناج النبوہ جو ہے وہ ان 5 ہی بزرگوں کی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ بہت شکریہ۔ وما علیہ